السلام علیکم۔ جماعت ہشتم آن لائن سپورٹ پروگرام لیسن نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام عزیز طلباء اور طالبات، سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل کے کچھ حصہ کا مطالعہ اور اس کے مصنف کا تعارف پہلے لیسن میں کر لیا گیا ہے۔ اب سبق کے بقایا حصہ کا آغاز کیا جائے گا۔ پڑھے جانے والے متعلقہ پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی کو ذرا توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو پیراگراف کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: گردش روزگار، مالی حالت خراب ہونا، عمائد، معزز لوگ، دولت مند، چھینٹ، باریک بیل بوٹوں والا کپڑا، مالیدہ، قیمتی اور ملائم کپڑا، جامہ وار، پھولدار پشمینے کی چادر، چوغا، لباس، نظر کرنا، توفتاً پیش کرنا، سوا، علاوہ، حقیر، معمولی، گھٹیا، فرگل، چوغا، روئی دار واسکٹ، جاڑا، سردی، شدت، بہت زیادہ، سقیم، خراب، بھلی، اچھی۔ عزیز طلباء اور طالبات، پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی تو آپ کو معلوم ہو ہی چکے ہیں۔ اب آپ کو پیراگراف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے تو آپ پیراگراف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، یعنی کہ ان کے حالات خراب ہو گئے تھے، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، عمائد امیر لوگ، ان میں سے جو مرزا کے بہت قریبی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، یعنی ان کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ مرزا غالب نے ہمیشہ ان کو رکھ رکھاؤ کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ ہی دیکھا تھا، اس لیے ان کو دکھ ہوا۔ چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اس کی شکل صورت بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ مجھے بھی فرگل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہنوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، یعنی کہ سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سے لے نہیں سکتا۔ آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا، یعنی کہ انہوں نے ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کو اچھا کپڑا دے رہے ہیں اور ان کا ہلکا کپڑا ان سے لے کر اپنے پاس رکھنے والے ہیں۔ درج ذیل پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی: ظرافت، مزاح، مذاق، حیوان ناطق، بولنے والا جانور یعنی انسان، وجہ، درست، نواب مصطفیٰ خان غالب کے شاگرد، تاریک اندھیرے میں، بسبب، کی وجہ سے، اے خانہ، یہ گھر، مزاج، طبیعت، عادت، حیوان ظریف، مزاحیہ، بولنے والا یعنی انسان، چھتا، صائبہ یا برآمدہ، دیوان خانہ، بیٹھک، ڈرائنگ روم، مصرع، آدھا شعر، دالان، لمبا کمرہ جس پہ محراب دار دروازے ہوتے ہیں، مشرق رویا، مشرق کی طرف منہ۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، یعنی کہ اس قدر وہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے تھے کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے، یعنی کہ ان کو ایک بولنے والے انسان کی بجائے ایک بولنے والا حیوان کہہ دیا جائے تو زیادہ صحیح ہے۔ کہ ایک دفعہ رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ غرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ ادھر سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا، مطلب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بھی روزہ نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان، درون تاریک عزت، یعنی کہ آب حیات اندھیرے میں ہے۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: اے خانہ ہمہ آفتاب است، یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے۔
ایک صحبت میں ایک محفل میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، یعنی مرزا غالب میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، یعنی انہوں نے میر تقی میر کی بجائے سودا کی زیادہ تعریف کی۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو امیر ہی سمجھتا تھا، میں تمہیں میر کا چاہنے والا سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، یعنی سودا کے چاہنے والے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صحبت، محفل۔ شیخ ابراہیم ذوق غالب کے دور کے بڑے اردو شاعر، سودائی، سودا نامی شاعر کا شیدائی دیوانہ، ترجیح، برتری، فضیلت۔ شاعر میر تقی میر، اردو کے ایک عظیم غزل گو شاعر، میری میر تقی میر کا شیدائی یا چاہنے والا۔ درج ذیل پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معانی: باوجود یہ کہ، اس کے باوجود کہ، مقدور، ہمت، طاقت، خودداری، غیرت، حفظ وضع، رکھ رکھاؤ، ہوادار، ایک سواری جسے کہار اٹھاتے ہیں، پالکی، ڈولی، امراء و عمائد، امیر لوگ، دولت مند۔ نواب مصطفیٰ خان غالب کے شاگرد جو جہانگیر آباد کے نواب تھے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، یعنی مرزا غالب کی کمائی بہت تھوڑی تھی اور ان کی ہمت اور طاقت بھی بہت کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے، یعنی رکھ رکھاؤ رکھتے تھے۔ شہر کے امراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، یعنی امیر جو لوگ تھے ان سے وہ برابر ملتے تھے، کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے، یعنی ڈولی جس کو کہار اٹھاتے ہیں اس میں بیٹھ کے نکلتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں گاڑیاں، بائکس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے پالکی کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے گھر پر آتے تھے، یعنی کہ جو شہر کے امیر اور عزت دار لوگ ان کے گھر پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ میں کون؟ جو اس سبق کا مصنف ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ درج ذیل پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی: دیوان، محکمہ مال کا بڑا وزیر، چوٹ، ایک طرح کی سواری، ندامت، شرمندگی، رکا، خط، نالائکی، نہ سمجھی، نافرمانی، زمین میں گڑ جانا، نہایت شرمندہ ہونا، مرحوم جو مر گیا ہو، ملاقات، ملنا۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چوٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرحوم مرا ہوا جو وفات پا گیا ہو، چوٹ ایک طرح کی سواری ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی، یعنی کہ آج مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں اسلام کو حاضر نہ ہوں، کہ آپ کبھی نہ کبھی تو ادھر سے گزریں گے اور میں اسلام کو حاضر نہ ہوں، تو یہ کتنی بڑی نالائکی ہے۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ اب ہم صفحہ نمبر 10 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ درج ذیل پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معانی: مرغوب، پسندیدہ، فواکہ، پھل، تقاضا کرنا، طلب کرنا، فصل، موسم، باغ حیات بخش، زندگی بخشنے والا باغ، مصاحب، ساتھی، دوست، پیڑ، درخت، مہتاب باغ، چاندنی باغ، لد رہنا، بھرے ہونا، رنگ برنگ کے، قسم قسم کے، بیگمات، بیگم کی جمع، شاہی خواتین، سلاطین، سلطان کی جمع، بادشاہ، مہنگی، ٹوکری، میسر نہ آنا، نہ ملنا۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، فواکہ پھلوں میں مرغوب پسندیدہ تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے، تقاضا کر کے کہہ کر منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، مصاحب ساتھیوں کے ساتھ باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے، یعنی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، یعنی کہ بھرے پڑے تھے۔ یہاں کے آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے،
بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا یعنی درخواست کی ان کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں، یعنی کہ میں آموں کو دیکھ رہا ہوں کہ کسی نہ کسی دانے پہ میرا نام ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک مہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی، یعنی کہ ایک جسے آج کل ہم زمانے میں آم کی پیٹی کی ٹوکری کہتے ہیں وہ آموں کی مرزا کے لیے خاص طور پہ بھجوائی۔ درج ذیل پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معانی: نیت سیر نہ ہونا، جی نہ بھرنا، سوغات توفتاً تحفے کے طور پر، ناقل نقل کرنے والا، بیان کرنے والا، جی نہ بھرنا، طبیعت سیر نہ ہونا، رائے تجویز، نسبت، متعلق، خوبیاں، خوبی کی جمع، صفات، مولانا فضل حق، اردو زبان کے شاعر، حاضرین، محفل میں موجود لوگ، احباب، ساتھی، دوست۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی کہ ان کی آموں سے نیت کسی طرح بھی نہیں بھرتی تھی۔ اہل شہر توفتاً بھیجتے تھے، یعنی تحفے کے طور پہ بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور سے آم بطور سوغات کے آتا تھا، یعنی کہ کافی دور سے ان کے پاس آم تحفے کے طور پہ بھی آتے تھے، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، یعنی بیان کرتے ہیں کہ ایک صحبت میں ایک محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس پہ کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو، تم بھی اپنا مشورہ دو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت زیادہ۔ سب حاضرین ہنس پڑے، یعنی سب لوگ جو موجود تھے وہ ہنس پڑے کیونکہ مرزا نے ایسی بات کی تھی اور یہ سبق یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، مشق میں دیے جانے والے سوالات کے مختصر جوابات نیچے تحریر کر دیے گئے ہیں، ان کو آپ اپنی کاپی پہ ضرور کیجیے۔ گھر کا کام۔ سوال: مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ جواب: مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، وہ ہر شخص سے بہت خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ سوال: دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جواب: غالب دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے، ان کی خوشی سے خوش اور غم میں غمگین ہوتے تھے۔ سوال: مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ جواب: مرزا غالب کو ملک کے ہر کونے سے خط آتے تھے کیونکہ ان کے دوست نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر میں بے شمار تھے۔ سوال: اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ جواب: لوگ اکثر ان کو بیرنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ سوال: سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جواب: سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے، وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ سوال: دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جواب: دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک نہایت شریفانہ تھا، وہ ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ سوال: مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ جواب: مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت تھی، ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ سوال: مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ جواب: مرزا غالب کو پھلوں میں سب سے زیادہ آم پسند تھے۔ سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اخلاق، مروت، اصلاح، وضع، عمائدین۔ سوال نمبر 3، ادرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ الف، مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ ب، دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ ج، خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ د، واقعہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ ہ، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ ضروری ہدایات: نمبر 1، سبق کے مطالعے کے دوران آنے والے مشکل الفاظ کے معانی کی مشق رجسٹر پر کریں جو کہ درج کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سبق کو پورے دھیان سے سنیں اور اس کی ترتیب کو ذہن نشین کرتے جائیں کیونکہ یہی ترتیب سبق کا خلاصہ لکھنے میں معاون ہوگی، اور اس کے علاوہ سبق کا مطالعہ غور سے سننے سے معروضی سوالات کے جوابات حل کرنا آسان ہوں گے۔ مشقی سوالات میں موجود باقی تمام سوالات کے جوابات شرح سرمایہ کی مدد سے کریں۔ نمبر 3، خوش خطی زیور ہیں، املا کی صحت اور لکھائی کی رفتار پر اچھے اثرات کے لیے تمام کام کی مشق بار بار رجسٹر پر کریں۔